السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے نام ہے جو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب بڑی بڑی گاڑیوں پہ جاتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو شو آف ہے، یہ تو لگژری لائف سٹائل ہے، یہ وہ جیسی سوچ ویسی باتیں۔ تو الحمدللہ میری دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں رکشا موومنٹ بھی ہے، اسی طرح ایون ٹانگا ریڑھی موومنٹ بھی ہے، اور اسی طرح مطلب الحمدللہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ کوئی جگہ، کوئی حصہ، کوئی سواری نہیں کہ جس پر سوار نہ ہوئی ہوں اور اس سفر کو جاری نہ رکھا ہو۔ اور اب یہاں بابا جان کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو بھی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو اپنی بچیوں کے لیے دین دنیا کی اڑان کا خواب دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیٹیاں تتلیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹیوں اور تتلیوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں ہی ہر جانب رنگ بکھیرتی ہیں، ماں باپ کے آنگن میں ہوں اڑتی پھرتی ہیں اور شادی کے بعد سسرال میں رونق بڑھاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ زبردستی کرے، مسلنے کی کوشش کرے تو وہ خود خالی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور ان پکڑنے یا مسلنے والوں کے ہاتھوں میں صرف ان کی یادوں کا رنگ ہی رہ جاتا ہے، پھر خواہ وہ تتلیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ تبھی تو کہتے ہیں لڑکیوں اور تتلیوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں کو ہی جائز اڑان، پیار، احتیاط اور آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں سختی کی وہاں یہ اڑتی بنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں میری وصیت قبول کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیکھیں کتنی تاکیدی بات ہے کہ اسی حسن سلوک میں ہی خیر ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، سختی میں خیر نہیں ہے، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی میں خیر ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایسے تتلی کو پرواہ نہیں ہوتی، ایسے اڑان بھرتی ہے اور بعض اوقات مسلی بھی جاتی ہے۔ اسی طرح عورت بھی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جائز اڑان کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ حدیث میں ان کو عقلی اور دینی لحاظ سے ناقص بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، عقلی لحاظ سے نقص کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ نقص سے مراد کوئی خامی یا خرابی لے لیتے ہیں اور اسے عیب شمار کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ خوبی ہے۔ عورتوں کا عقلی لحاظ سے نقصان اور کمی یہ ہے کہ مرد کی ایک شہادت کے مقابلے میں عورت کی 2 گواہیاں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ان کا پروٹوکول ہے تاکہ خواہ مخواہ ہر چھوٹے بڑے کیس میں انہیں کورٹ کچہری کے چکروں سے بچایا جائے اور وہ گھر کی ملکہ بن کر اپنے تخت پر براجمان رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ان کی گواہی یا ان کی رائے پیچھے ہوگی، بلکہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کئی معاملات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات اور صحابیات کی رائے کو مقدم رکھا، ان سے مشورہ لیا اور اس پر عمل کیا۔ کے علاوہ بھی کئی ایسے کیسز ہیں جیسے پریگننسی، فیڈنگ، حمل، رضاعت وغیرہ، کہ اس میں صرف عورت کی رائے کو ہی لیا جاتا ہے، مرد ایون گواہی دے ہی نہیں سکتا۔ تو عورت کا عقلی نقصان یہ کوئی خرابی، خامی، عیب نہیں، بلکہ اس کی خوبی اور فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کا دینی نقصان بھی۔ اب دینی نقصان کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً یہ آفٹر ڈیلیوری اور اسی طرح منتھلی پیریڈز وغیرہ میں نہ نماز ادا کرتی ہیں اور نہ ہی روزے، تو اس بنا پر یہ ان کا دینی نقصان ہے۔ اس میں بھی کرنے کے اعتبار سے کمی ہے، نقص یعنی نقصان ہے کہ عمل کم کر رہی ہیں، لیکن اجر اور ثواب کے لحاظ سے یہ مردوں کے برابر ہیں، کیونکہ اللہ کی ہی اطاعت میں انہوں نے چھوڑے۔ تو جو کسی معذوری کی بنا پر کوئی عمل چھوڑتا ہے، اس کو نہ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے اطاعت کی بنا پر یا عذر کی بنا پر چھوڑا۔ یہی عورتوں کا حال ہے۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری تھی کیونکہ ایون اس کو بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا، اور بعض اوقات بعض اسلاموفوبیا کا شکار دین سے دور لوگ اسے اسلام پر اعتراض اور عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک پوائنٹ یہاں یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ عقلی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کم ہوتی ہیں، تو اسی لیے ان پر سختی مت کرو، چونکہ ان کی تخلیق پسلی سے کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے،
اللہ عز و جل نے بھی ان کی خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ان پر اعمال مردوں کے برابر نہیں بلکہ ان کے مطابق رکھے کہ جو یہ کر سکتی ہیں وہ انہیں حکم دیا، اور بالکل اسی طرح جو مرد کر سکتے ہیں اس کا انہیں پابند کیا۔ اب اگر مرد انہیں اپنے مزاج سے، اپنی سوچ سے چلانا چاہیں گے تو ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر وہ انہیں ان کے حساب سے، ان کی نفسیات سے، ان کے مزاج سے چلائیں گے، نرمی اور حسن سلوک سے معاملات کو بڑھائیں گے تو یقیناً ان کے رنگوں سے